الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر راجہ ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں، اور آج انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جو گفتگو کریں گے یہ ایپیسوڈ نمبر 16 ہے، اور پچھلی گفتگو سے آگے انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 سال شیب ابی طالب میں تمام ان کو معصور رکھا گیا، تو اس کے بعد صحیفہ چاک ہوا جس طرح میں نے بیان کیا تھا، اور اللہ کے نبی نے سرور کونین کو یہ بشارت اور خوشخبری دی تھی کہ وہ صحیفہ جو ہے اس کے اوپر کیڑے اور شمک مسلط کر دی گئی اور وہ ختم ہو گیا ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ اس کو شمک اور دیمک لگ کے وہ ختم ہو چکا تھا۔ صرف رب العالمین کا نام اس صحیفے کے اندر باقی تھا، جہاں پر بسمک اللہ لکھا ہوا تھا، یعنی اللہ کے نام سے، یعنی بسم اللہ، اللہ کا نام جہاں جہاں پر تھا وہ محفوظ تھا، باقی سب کا سب ختم ہو چکا تھا۔ اب ناظرین اکرام آگے جو ہے نا عام الحزن آ رہا ہے۔ عام کہتے ہیں سال کو، حزن کہتے ہیں غم کو عربی زبان میں۔ عام الحزن کا مطلب ہے کہ غم والا سال، غم والا سال۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے ناظرین اکرام؟ یعنی غم والا سال کیوں کہا گیا ہے اس کو؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ عظیم سہارا جو تھا، وہ عظیم المرتبت سہارا جو تھا، جو سرور کونین کو اللہ رب العالمین نے ان کے چچا ابو طالب کے ذریعے جو فراہم کیا تھا، وہ بیمار پڑ گئے، نمبر 1۔ نمبر 2، اسی سال ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، اور اسی سال 3 دن کے بعد ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی سال جب سرور کونین مایوس ہو کر مکہ کے کفار سے، اور جب ان کے ظلم و ستم ابو طالب کے مرنے کے بعد جو ہے بڑھ گئے، تو سرور کونین نے سوچا کہ میں طائف والا رستہ شاید اختیار کروں کہ شاید وہاں پر لوگ میری دعوت کو قبول کر لیں، اللہ کی وحدانیت کو مان لیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اور اللہ کی طرف لوٹ کے اس کی وحدانیت کو قبول کر لیں۔ تو ادھر جب رخ کیا تو وہاں پر بھی انہوں نے ایسا حشر کیا کہ اس طرح کا حشر جو ہے کفار مکہ نے بھی نہیں کیا تھا، جو اہل طائف نے ان کے ساتھ کیا۔ تو اس وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کا نام جو ہے عام الحزن یعنی غم والا سال رکھ دیا۔ ناظرین اکرام، اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بیمار پڑ گئے، بستر مرگ پہ پڑ گئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو رب العالمین کے دین کی طرف جاتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے چچا جان، اقرار کر لو لا الہ الا اللہ، تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور میں قیامت والے دن اللہ رب العالمین سے آپ کی سفارش کر سکوں، اللہ رب العالمین سے میں آپ کی بخشش کی دعا کر سکوں، اور میں اللہ سے آپ کو بخشوا سکوں، کہہ دیں لا الہ الا اللہ۔ ناظرین کرام، اس موقع کے اوپر 2 شخصیتیں، 2 انسان، 2 بدبخت وہاں پر موجود تھے ابو طالب کے پاس۔ ایک کا نام تھا ابو جہل اور دوسرے کا نام تھا عبد بن امیہ۔ یہ وہاں پر موجود تھے جب سرور کونین نے ابو طالب کو یہ کہا کہ چچا جان لا الہ الا اللہ کا اقرار کیجئے تاکہ میں ایک شہادت بن جاؤں، میں گواہ بن جاؤں۔ تو ابو جہل اور اس کا ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں بدبخت، یہ ابو طالب کو کہتے ہیں کہ اے ابو طالب، کیا تو اپنے باپ دادا عبد المطلب کے دین سے تو روگردانی کرے گا؟ کیا اس دین سے تو پھر جائے گا؟ یہ اس سے باتیں کر رہے ہیں، یہی انہوں نے باتیں کرے جاری رکھی ہوئی ہیں۔ رسول کریم ان کو دعوت دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی طرف، اور یہ ان کو اس طرف بہکا رہے ہیں، اس طرف پھسلا رہے ہیں، تاکہ یہ اپنی ملت جو ہے اس کی دین کی اوپر، اپنے جو جاہلیت والی ملت ہے اس پر یہ قائم رہے۔
تو ابو طالب کے جو آخری الفاظ تھے جو وہاں پر سنیں گے، انہوں نے کہا کہ عبد المطلب کے دین پر، یعنی میں اسی عبد المطلب کے دین پر جو ہے میں خاتمہ چاہتا ہوں، یعنی میں دین اسلام کو قبول نہیں کروں گا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا دین سچا ہے، وہ جانتے تھے کہ محمد سچے ہیں، وہ جانتے تھے کہ محمد کریم صادق ہے، وہ جانتے تھے۔ ان کے سامنے دیکھیں صحیفہ، جب صحیفے کی بات ہے، اللہ نے جب بشارت دی اپنے نبی کو کہ اے میرے نبی، وہ صحیفہ جو ہے دو پیمان انہوں نے تحریر کر کے لٹکایا ہوا تھا جو خانہ کعبے کے اندر، ہم نے اس کو نیست و نابود کر دیا، کیڑے بیائی دیے اور شمک لگا کے ختم کر دیا۔ وہ جانتے تھے اور انہوں نے خود کہا تھا کہ اگر یہ میرا بھتیجا جو بات کہتا ہے اگر یہ سچی ہوئی تو تم دین اسلام کو قبول کر لو، اے قریش کفار، اگر یہ جھوٹی ہوئی تو میں بھی تمہارے اور اس کے درمیان سے نکل جاؤں گا، پھر تم جانو اور میرا بھتیجا جانے۔ یہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا۔ رب العالمین نے ان کو یہ کلمہ نصیب نہیں کیا۔ اور سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے، جب وہ ان کو روک رہے تھے تو سرور کونین کہتے ہیں کہ اے میرے چچا، جب تک میں اللہ کی طرف سے میں روکا نہ جاؤں، میں تب تک آپ کی بخشش کی دعا میں کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ کہ ابو طالب کے جو احسانات تھے، ابو طالب کے جو رسول کریم کے ساتھ ان کی سپورٹ تھی، ان کے ساتھ کھڑا ہونا تھا۔ ناظرین کرام، میرا گمان یہ ہے کہ اگر ابو طالب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے تو میرا گمان یہ ہے کہ ممکن ہے اللہ رب العالمین ان کو بغیر حساب کتاب کے ان لوگوں میں شامل کرتا جو 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب میں جنت میں جائیں گے۔ یہ عین ممکن تھا کہ اگر وہ اللہ کی وحدانیت پر اگر اس کا اقرار کر لیتے کہ رب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ بت، یہ لات، منات، عزا، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ گڑے گئے ہیں، نہ یہ نفع دے سکتے ہیں یا نہ نقصان دے سکتے ہیں، اگر یہ اقرار کر لیتے تو میرا گمان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت کے اندر لے جاتے، اس لیے کہ سرور کونین کے ساتھ مکے کے اندر جو مضبوطی کے ساتھ جو شخصیت کھڑی رہی وہ ابو طالب کی شخصیت تھی۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ میں تب تک دعا کرتا رہوں گا مغفرت کی جب تک مجھے اللہ کا حکم نہ آ جائے یا مجھے روک نہ دیا جائے اللہ کی طرف سے، عین اسی وقت آیت نازل ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے اور کسی مومن مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے ان کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ قرآن کہتا ہے نبی کے لیے یہ بات ہرگز جائز نہیں ہے، نبی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے اور مومنوں کی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکین کی مغفرت کی دعا کریں۔ پھر فرمایا کہ اگرچہ وہ مشرکین جو ہیں ان کو قربت والے رشتہ داری والے کیوں نہ ہوں، ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ان کی دعا کریں۔ من بعد ما تبین لهم، جب ان پر یہ بات واضح طور پر بیان ہوگی، واضح کر دی، انہم اصحاب الجحیم، کہ یہ مشرکین جو ہیں یہ جہنم، اصحاب الجحیم، یہ آگ والے اور جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ جب یہ بات آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دعا روک دی۔ پھر دوسری آیت نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے کہا، کیونکہ رسول کریم بڑے حریص تھے اس بات پر کہ میرے چچا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، اس بات پر حریص تھے کہ یہ اسلام لے آئیں تاکہ میں گواہی دے دوں قیامت والے دن۔ لیکن دوسری آیت پھر نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی لمن یشاء۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
تو جس کو چاہے اپنی مرضی سے جسے پسند کرے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي لِمَن يَشَاءُ، لیکن رب جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تیرے بس میں نہیں ہے کہ تو جس کو چاہے جس کو پسند کرے تو ہدایت دے دے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میرا رب جس کو ہدایت دینا چاہے تو اس کو ہدایت دے سکتا ہے۔ ناظرین کرام، کوشش کے باوجود بھی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، تو ان کے جو خاتمہ ہوا وہ کفر کے اوپر ہوا، یعنی وہ اسی اپنے آباء و اجداد والی ملت کے دین پہ وہ ان کا خاتمہ ہوا، جبکہ دین اسلام کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، حضرت خدیجہ 3 دن کے بعد، ان کی وفات کے 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے چلی جاتی ہیں، ایک دوسرا غم ان کو مل جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سرور کونین ان پر جب ان کی وفات کے بعد سلم کے پہاڑ دوبارہ ٹوٹنے شروع ہوئے تو سرور کونین نے طائف کا رخ کیا۔ اس کی بعد میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن وہاں سے بھی ان کو جو ہے نا وہ شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور بڑی اذیت کا تکلیف کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد اسی سال سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت سودا کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ یہ حضرت سودا وہی ہیں جو ہجرت حبشہ میں ہجرت کر کے گئی تھی اور ان کے خاوند کے ساتھ گئی تھی، اور ان کے خاوند کا جب انتقال ہوا، یہ بھی روایات ہیں کہ ان کا انتقال حبشہ میں ہوا، یہ بھی ہیں ان کا روایات میں یہ بھی ہے کہ نہیں واپس مکہ میں آئے تو ان کا انتقال ہوا، اور عدت پوری ہونے کے بعد سرور کونین نے ان کا نکاح کا پیغام پہنچایا، اور ان کا نکاح سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ لیکن سرور کونین یہ کہتے تھے کہ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے میری تکذیب کی، اس وقت اس نے میرے اوپر مال اپنا نچھاور کیا جب لوگوں نے اپنا مال مجھ سے روک رکھا، اس وقت اس نے میرے غم گسار تھی، مجھے حوصلہ دیتی تھی جب لوگ مجھے پریشان کرتے تھے، مجھے تنگ کرتے تھے۔ اور یہ ان کی جدائی جو تھی جو سرور کونین پر اتنی گراں تھی کہ اس سال کا نام عام الحزن رکھا گیا، یعنی غم کا سال رکھا گیا۔ اور سرور کونین پر مشکلات ان کے بعد جو ہے سرور کونین کی مشکلات اور بڑھتے گئیں۔ آج تک کے لیے یہاں پر رکتے ہیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، پھر آپ کو دیکھنے میں سننے میں آپ کو جو ہے وہ مشکل پیش آئے گی۔ اور ناظرین کرام، یہ جو ویڈیو آپ کو میں یہ اپلوڈ کرتا ہوں، یہ آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگ اس کو سنیں اور لوگوں کے پاس اپنا نبی پاک کے بارے میں ان کا علم ہو، ان کی تبلیغ کا، ان کی دین کا، ان کی زندگی کا علم ہو۔ اگر آپ اس کو آگے شیئر کریں گے تو اس سے زیادہ لوگ مستفید ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ بھی اس دعوت کے اندر آپ بھی اسی طرح شرکت کریں گے جیسے میں اس نبی یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک تبلیغ ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے میں کر رہا ہوں، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے اور اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔